السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ ایک سرخ زمین کے ریگستان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا قصر محل تعمیر ہوا ہے جو تقریباً 1 فرسخ تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو اس قصر کے پاس ٹھہرایا اور خود تنہا اس قصر میں داخل ہوئے تو دیکھا اس قصر کے باہر ایک بہت بڑا سا لوہا لگا ہوا ہے اور اس پر ایک سیاہ پرندہ آسمان و زمین کے درمیان ابابیل کی مانند اس لوہے میں لٹکا ہوا ہے۔ جب اس نے ذوالقرنین کے پیر کی آواز سنی، کہا کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ اس پر پرندے نے کہا کیا وہ زمین تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو اس کی وسعت کم ہو گئی ہے جو میرے قصر کے دروازے تک پہنچے ہو؟ ذوالقرنین کو اس حال کا مشاہدے سے خوف آیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں۔ اس پرندے نے کہا ذوالقرنین سے ڈرو نہیں اور جو میں پوچھوں اس کا جواب دو۔ ذوالقرنین نے کہا ہاں پوچھو۔ دریافت کیا کہ دنیا میں اینٹیں اور کچ بہت ہو گئی ہیں کیا؟ یہ سن کر وہ پرندہ خود بخود کانپا جب ذوالقرنین نے بولا ہاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ لوہے کے 1/3 حصے کے برابر بڑا ہو گیا۔ ذوالقرنین بہت ڈرے تو پھر پرندے نے کہا ڈرو نہیں اور مجھ کو خبر دو۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا لوگوں میں ساز کی ترقی ہو گئی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر وہ کانپا اور بڑا ہو گیا، تقریباً 2/3 حصے پہ لوہے کے اوپر وہ آ گیا، چھوٹا سا پرندہ۔ ذوالقرنین کا خوف زیادہ ہو گیا تو اس نے کہا خوف نہ کرو اور مجھے اطلاع دو۔ کہا دریافت کرو۔ کہا کیا ناحق گواہیوں کی عادت لوگوں میں زیادہ ہو گئی ہے؟ ذوالقرنین نے کہا ہاں۔ پھر اس پرندے کو لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اس قدر بڑا ہو گیا کہ وہ پورے لوہے کے برابر ہو گیا۔ ذوالقرنین کی خوف کی انتہا نہیں رہی تو پرندے نے کہا ڈرو نہیں اور مجھے آگاہ کرو۔ ذوالقرنین نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا آیا لوگوں نے خدا کی وحدانیت کی گواہی ترک کر دی ہے اور لا الہ کہنا چھوڑ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو ایک دم سے وہ پرندہ گھٹ گیا اور پھر ذوالقرنین کو خوف ہوا کہ کبھی اتنا بڑا تھا، ابھی میں نے اس کو بولا تو یہ اتنا چھوٹا دوبارہ ہو گیا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں اور مجھے بتاؤ۔ کہا پوچھو۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے نماز ترک کر دی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر وہ اور چھوٹا ہو گیا اور کہا اے ذوالقرنین خوف نہ کرو اور مجھے خبر دو۔ اس نے کہا دریافت کرو۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے غسل جنابت ترک کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ یہ سن کر وہ چھوٹا اور ہو گیا اور اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ پھر ذوالقرنین نے نگاہ کی اور دیکھا کہ قصر کے اوپر جانے کے لیے ایک زینہ ہے۔ اس پرندے نے کہا اے ذوالقرنین اس زینے سے اوپر جاؤ۔ وہ نہایت خوف زدہ اس زینے سے قصر کے اوپر پہنچے۔ وہاں ایک چھت دیکھی، اس قدر لمبی تھی کہ جہاں تک نگاہ کام کر سکتی۔ ناگہاں اس جگہ ان کی ایک نظر خوش روح اور نورانی جوان پر پڑی جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ ایک مرد تھا، انسان کی شکل کا، اور سر آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کو اپنی زبان سے پکڑا ہوا تھا۔ جب ذوالقرنین کے پیر کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ کہا اے ذوالقرنین کیا وہ کشادہ دنیا جس کو تم چھوڑ کر یہاں آئے ہو تمہارے لیے کافی نہ تھی کہ تم اس جگہ تک پہنچے؟ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم کیوں اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے کھڑے ہو؟ تو اس شخص نے کہا اے ذوالقرنین میں ہی سور پھونکوں گا اور قیامت نزدیک ہے، انتظار کر رہا ہوں کہ خدا کا حکم آئے اور میں سور پھونکوں۔ پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک پتھر یا کوئی پتھر جیسی چیز ذوالقرنین کی طرف پھینکی اور کہا اے ذوالقرنین اس کو لے لو، جب اس کو بھوک لگے گی تم کو بھی بھوک لگے گی اور جب یہ سیر ہو جائے گا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے، بس اب واپس جاؤ۔ ذوالقرنین نے پتھر کو اٹھا لیا اور اپنے اصحاب کی طرف واپس آئے اور جو کچھ مشاہدہ کیا تھا ان لوگوں سے بیان کیا اور پتھر بھی دکھایا۔
اور کہا اس کے وزن سے مجھے آگاہ کرو۔ وہ لوگ ترازو لائے، ایک پلڑے میں اس پتھر کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں اور پتھر لا کے رکھے تاکہ اس کا وزن معلوم کر سکیں۔ وہ پتھر وزنی رہا جو ذوالقرنین لے کے آئے تھے، اور اس کا پلڑا جھک گیا ذوالقرنین والے پتھر کا۔ پھر دوسرا پتھر اضافہ کیا، لیکن پھر بھی وہی معاملہ رہا، وہ پتھر ہی وزنی رہا۔ تو اس طرح بہت سارے پتھر دوسرے پلڑے پہ رکھے گئے، لیکن جو ذوالقرنین پتھر لے کے آئے تھے اس کا وزن ہمیشہ برابر زیادہ ہی رہا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اسی میں ان لوگوں نے کہا اے بادشاہ، اس پتھر کا معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ خضر نے کہا اے بادشاہ، آپ اس جماعت سے وہ چیز دریافت کرتے ہیں جس کا علم ان کو نہیں، اس پتھر کا علم میرے پاس ہے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے آگاہ کرو اور اس کی کیفیت بیان کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ترازو اور پتھر اٹھایا جو ذوالقرنین لائے تھے، اس کو ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں دوسرے پتھر رکھے، اور ایک مٹھی خاک لے کر اس پتھر پر ڈال دی جو ذوالقرنین لائے تھے، جس سے اس میں وزن کا اضافہ ہو گیا، اور ترازو کا ایک پلڑا جس میں یہ پتھر تھا وہ اور دوسرے پتھر تھے وہ برابر ہو گئے۔ یہ دیکھ کے سب کو تعجب ہوا اور سجدے میں گر پڑے اور عرض کی اے بادشاہ، یہ ایسا امر ہے ہمیں جس کا کوئی علم نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خضر جادوگر نہیں ہے، پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم نے 1000 پتھر ایک پلڑے میں رکھا اور ایک پلڑے میں یہ ایک پتھر جو آپ لائے ہیں پھر بھی وزنی رہا، اور خضر نے ایک مٹھی خاک اس پر اضافہ کی اور اسی کے برابر کا ایک پتھر سے تولا تو وہ برابر ہوا۔ ذوالقرنین نے کہا اے خضر، اس پتھر کی حقیقت بیان کرو۔ حضرت خضر نے کہا اے بادشاہ، اس پتھر کو صاحب سور نے تمہارے لیے مثال قرار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزندان آدم کی مثال اس پتھر کی سی ہے کہ 1000 پتھر اس کے مقابلے میں لائے گئے اور پھر بھی ضرورت باقی رہی۔ جب اس پر خاک ڈالی گئی وہ کافی ہو گیا اور وہ پتھر دوسرے پتھروں کے وزن کے برابر ہو گیا۔ اے بادشاہ، آپ کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ حق تعالیٰ نے بادشاہی جو آپ کو عطا کی وہ ظاہر ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہ ہوئے، بلکہ وہ خواہش کی کہ ویسی کسی نے خواہش نہیں کی، اور اس جگہ داخل ہوئے جہاں انسانوں اور جنوں میں سے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ انسان کی یہی حالت ہے کہ سیر نہیں ہوتا جب تک قبر میں اس پر خاک نہیں ڈالی جاتی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بہت روئے اور کہا اے خضر، تم نے سچ کہا، یہ مثال میرے ہی واسطے دی گئی ہے، اور جب اس سفر سے واپس ہوں گا پھر کسی شہر کا ارادہ نہ کروں گا۔ پھر ظلمات میں داخل ہو کر واپس ہوئے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام جب اس قصے کو نقل فرماتے کہتے تھے کہ خدا رحمت کرے میرے بھائی ذوالقرنین پر کہ انہوں نے اس راہ میں غلطی نہیں کی جو اختیار کی جس میں انہوں نے طلب کیا۔ اگر جانے کے وقت زبرجد کی وادی میں پہنچتے، جو کچھ وہاں تھا لوگوں کے لیے سب نکال لاتے، کیونکہ جاتے وقت دنیا کی جانب راغب تھے، اور چونکہ واپسی میں دنیا کی رغبت برطرف ہو گئی تھی لہٰذا اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ایک حدیث امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ذوالقرنین کے لیے ابر کو مسخر کیا تھا اور نور کو ان کے لیے کشادہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کو دیکھتے تھے۔ بہت سی حدیثوں میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے یا ملک مطلب فرشتہ، اور ان کی شاخیں سونے کی تھیں یا چاندی کی، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ وہ ملک تھے نہ پیغمبر، ان کی شاخیں نہ چاندی کی تھیں نہ سونے کی، بلکہ وہ ایک بندہ تھے جو خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی ان کو دوست رکھتا تھا۔ انہوں نے خدا کے لیے کام کیے، خدا نے ان کی مدد کی۔ ان کو اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا۔ لوگوں نے ان کے سر کی بائیں جانب ایک ضربت لگائی جس سے وہ شہید ہو گئے۔ خدا نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے پھر ایک جماعت پر مبعوث فرمایا۔
وہ ان کو خدا کی طرف بلاتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ایک ضربت ان کے سر کی دائنی جانب لگائی، اس سبب سے ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ قوم یاجوج ماجوج ہر سال اس سد کے قریب آتے ہیں کیونکہ وہ شہروں میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب اس سد کے نزدیک پہنچتے ہیں تو وہ مانع ہوتی ہے، پھر واپس چلے جاتے اور ہمیشہ اسی حال پر قیامت کے قریب تک رہیں گے، یہاں تک کہ آثار قیامت ظاہر ہوں۔ اور قیامتوں کی علامتوں میں سے ایک قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کا ظہور ہے۔ اس وقت تک حق تعالیٰ سد کو ان کے لیے کھول دے گا، جیسا کہ فرمایا ہے کہ جس وقت یاجوج ماجوج رہا کیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ اہل تفسیر اور ارباب تاریخ میں اختلاف ہے کہ آیا ذوالقرنین اسکندر رومی تھے یا اس کے علاوہ۔ معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین اس کے علاوہ تھے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ حق یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہ تھے، لیکن خدا کے ایک شائستہ بندے تھے جو خدا کی جانب سے تائید یافتہ تھے۔ پھر یہ بھی اختلاف ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں، جس کی چند وجہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ضربت والی۔ امید ہے آپ کو یہ دونوں پارٹ ویڈیو کے پسند آئے ہوں حضرت ذوالقرنین کے حالات کے حوالے سے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوسروں سے، تاکہ معلومات عام ہو اور لوگوں تک پہنچے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ میں ضرور کامنٹ کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔